انہی میں سے ہیں کہ زندگی میں بھی لوگوں نے انہیں یاد رکھا ہے، اور زندگی کے جانے کے بعد بھی انہیں یاد رکھا جائے گا، فاتحہ کی شکل میں، مجلس کی شکل میں، کار خیر کی شکل میں۔ واقعا جس غریب کی مدد کی جاتی ہے وہ غریب اپنے مونس کو، اپنے ہمدرد کو، اپنے احسان مند کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس کا گھر چل رہا ہے، اس کی روزی روٹی چل رہی ہے۔ جب ہمیں کوئی راشن دیتا ہے، ہماری کوئی ہیلپ کرتا ہے، ہم اسے یاد رکھتے ہیں، تو یہیں سے یہ بھی تو درس لینا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، اسے ہمیں کتنا یاد کرنا چاہیے۔ کتنے احسانات ہیں اس کے، کتنی نوازشیں ہیں، اس نے عطا کیا ہے، بغیر مانگے دیا ہے، اسے مانگنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں اگر دوسروں کے در پہ مانگنے چلے جاؤ، ایک مرتبہ مل جائے، دوبارہ مل جائے، سے بارہ مل جائے، اس کے بعد تو رخ بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات کتنی رحمان اور رحیم ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جتنا چاہو ہم سے مانگو، 5 وقت تو خاص طور سے مانگنا ہے، اور اگر اور خاص و خاص بننا چاہتے ہو تو جب پوری دنیا سو رہی ہو تو اٹھ کر نماز شب کی شکل میں ہمیں یاد کر لو۔ نماز شب کے بارے میں ملتا ہے کہ جو نماز شب پڑھ لے اور اس کے بعد یہ کہے کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، ہمیں روزی نہیں ملی، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ روزی کا وعدہ، بہت سے ایسے تجربات ہیں کہ انسان اپنی مشکلوں کو، پریشانیوں کو، امتحان کو، سخت سے سخت منزل ہو، آپ رات کی تاریکی میں کھڑے ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں نماز شب پڑھیں اور دعا مانگیں۔ یہ نماز شب اتنی اہم نماز ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جب اپنی بہن زینب سے رخصت ہو رہے تھے، یہ وقت بڑا اہم ہے، رخصتی امام حسین بہت اہم ہے۔ اس اہم موقع پر امام حسین علیہ السلام نے جو اپنی بہن سے کہا ہے وہ یہی کہا تھا، بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کیجیے گا۔ اس کی عظمت یہیں سے واضح ہو جا رہی ہے۔ جناب زینب سارے امتحان، سارے دشوار ترین منزل ہے، لیکن کہیں پہ نماز شب نہیں چھوٹی ہے۔ یہ نماز شب اتنی اہم ہے کہ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک دم خاص بننا چاہتے ہیں، ایک ہوتا ہے وی آئی پی، ایک ہوتا ہے ڈبل وی آئی پی، وی وی آئی پی، یہ اگر بننا ہے تو انسان اللہ کی بارگاہ میں نماز شب کی شکل میں حاضر ہو جائے۔ 11 رکعت ہے، نہیں پڑھ سکتے 3 پڑھو، 3 نہیں 1، حاضر تو ہو، مانگو تو اس سے۔ جب چاہو ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ ہم اگر اپنی سلامتی کا صدقہ نکال رہے ہیں تو اس وقت بھی خدا سے مانگ سکتے ہیں۔ ہم تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اس وقت بھی مانگ سکتے ہیں۔ ہم اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ کر جس وقت خوشی محسوس کر رہے ہیں، اس وقت بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ قبولیت دعا ہے۔ یہ آپ اپنے والدین کے چہرے کو اگر دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں تو یہ موقع ہے، اللہ آپ پر مہربان ہو رہا ہے، رحمت برسا رہا ہے۔ لینے کی ضرورت ہے، بٹورنے کی ضرورت ہے، اپنے کھاتے میں لینے کی ضرورت ہے۔ بہت سے موقع ہیں کہ ہم اپنی دعاؤں کو قبول کرا سکتے ہیں، اور سب سے خاص موقع جو ہے وہ نماز ہے۔ دنیا کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، آفس بند ہو جاتی ہے، کام بند ہو جاتا ہے، گھر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کی بارگاہ کھلی ہوئی ہے۔ کبھی بھی مانگو، چاہے جس شان سے مانگو، وہ دے گا۔ اور جسے پروردگار پہ یقین ہو جاتا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے نا
کہ تم صدقہ نکالو گے 70 بلائیں ہم ٹالیں گے۔ اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو گیا تو یہ جمعے کو امام زمان کا صدقہ نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ اگر اللہ پہ بھروسہ ہے تو جمعے کو اپنے مرحومین کا صدقہ نکالنے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنی جان مال عزت آبرو عبادت کا صدقہ نکالنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جمعے کے دن جو کام کیا جاتا ہے اسے ڈبل پروردگار قبول کرتا ہے۔ جمعے کے دن اگر ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اسے ڈبل قبول کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ روز جمعہ کی اہمیت ہے، امام کا دن ہے، امام کی وجہ سے نیکیاں ڈبل کر دی جاتی۔ تو صدقہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ کیا ہمیں اپنے جان مال عزت آبرو کا صدقہ نہیں نکالنا چاہیے؟ ہم بیماریوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، ہم پریشانیوں کے موقع پہ پیسے خرچ کر دیتے ہیں۔ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم وہاں پہ خرچ کریں کہ ہمیں دنیا میں بھی سلامتی ہو اور آخرت میں بھی کام آنے والی چیزیں ہوں؟ اگر یہ جذبہ آ جائے تو ہمارے علاقے میں جو بھی پریشان حال ہے، ہمارے خاندان میں جو پریشان ہے، ہم اس کی مدد کرنے کا جذبہ رکھیں گے۔ ایک اس کی مدد ہوگی، دوسرا راہ خدا پہ چلنے کی توفیق ملے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی ہم یہاں خرچہ کریں گے اس کی بھی زندگی سنورے گی اور یہ پیسہ ہمارا آخرت میں کام آنے والا ہے۔ آخرت کا مرحلہ یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، جان چھڑائے گا، کوئی ہم سے نیکی نہ مانگ لے۔ وہاں نوٹ نہیں چلنے والی ہے، وہاں سورس اور فورس نہیں چلنے والا ہے، وہاں نیکیاں کام چل۔ ہر انسان میدان محشر میں ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگے گا۔ قرآن کی آیت ہے، شوہر بیوی کو دیکھ کے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، بہن بھائی آپس میں دوری اختیار۔ کوئی کسی کا پرسان حال ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہاں پہ کوئی ہم سے ہماری نیکی نہ مانگ لے، یہاں نیکیوں کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم اپنی آخرت میں نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صدقہ نکالنا چاہیے، ہمیں خمس نکالنا چاہیے، ہمیں زکوٰۃ نکالنی چاہیے، ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں سادات کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں یتیموں کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں بیواؤں کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کا بھی فائدہ ہوگا، ہمارا بھی فائدہ ہوگا، اور آخرت میں یہ تمام نیکیاں ہمیں کام آنے والی ہے۔ جسے بھروسہ ہو جاتا ہے وہ ان کاموں میں لگ جاتا ہے، اور جو ان کاموں میں لگ جاتا ہے خدا اسے سربلند کر دیتا ہے۔ کہیں بھی رہو، کہیں بھی زندگی گزارو، لیکن تم در اہل بیت سے وابستہ تھے تو اب تمہیں در اہل بیت پر ہی جگہ ملے گی۔